دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ سامعین محترم، نصیر ملت آخری گھڑی آئی، آخری پل آیا، مریدین سامنے بیٹھے ہیں، نصیر ملت نے قلم اٹھائی اور فرمایا بے قدرہ کچھ قدر نہ کی تھی۔ آج میں ڈاکٹر سفیر کیانی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ آج دیوبندیت کو بھی احساس ہو رہا ہے، ارے شہنشاہ سنیت جس کا نام پیر عبد الارشاد عرفانی تھا، اللہ نے بڑا کمال عطا دیا تھا۔ شیخ کے جنازے کے جو تاثرات اور جو منظر لوگوں نے دیکھا، اور تو دیوبندیت اس بات پہ مجبور ہو گئی کہ شہنشاہ نیروی نے ایک بڑا نام کمایا، ایک بڑا فیضان تقسیم کیا ہے، تو نصیر ملت کی قلم اٹھی۔ بس یہی شعر حضور قبلہ عالم شیخ العالم کے صاحبزادہ گرامی کے بارگاہ میں پیش کر کے بلا تاخیر آپ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ سامعین محترم، نصیر ملت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا بے قدرہ کچھ قدر نہ کی تھی، بے قدرہ کچھ قدر نہ کی تھی، ایسا کیتی خوب تسلی ہو۔ بے قدرہ کچھ قدر نہ کی تھی، ایسا کیتی خوب تسلی ہو۔ بک بک رونا، بک بک رونا گلیاں سانو ویکھ حویلی کلی ہو۔ بک بک رونا گلیاں سانو ویکھ حویلی کلی ہو۔ کوچ نصیر اسا جد کیتا پہ جانی پھر تھر تھلی ہو۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر رسالت پر دونوں ہاتھ اٹھا لیجئے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستان عالیہ نعریہ شریف، حضور قبلہ عالم کے جانشین صاحبزادگان کے وہ فرزند انجمن در شیخ کے وہ لاڈلے بیٹھے پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر سلطان العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ زیب و زینت سجادہ نشین آستان عالیہ نعریہ شریف۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا امام الاولین والآخرین۔ حاضرین گرامی مرتبت، بالخصوص حضرت پیر عبد الوہاب صاحب عثمانی زیب و زینت آستانہ عالیہ نعریہ شریف، حضرت پیر حبیب الرحمن صاحب زیب و زینت آستانہ عالیہ نعریہ شریف، حضرت پیر عزیز الرحمن صاحب قمر زیب و زینت آستانہ عالیہ نعریہ شریف، پیرزادہ محمد خالد ارشاد صاحب، پیرزادہ محمد آصف ارشاد صاحب، اور حضرت صاحبزادہ محمد امجد کامران ارشاد صاحب،
اور جناب صاحبزادہ پیرزادہ محمد ناصر ارشاد صاحب اور نور نظر جناب پیرزادہ بابر ارشاد صاحب اس علاقے سے آئے ہوئے برادران اسلام و برادران طریقت، بالخصوص میرے ساتھ آئے ہوئے پنجاب سے جناب خلیفہ صاحبزادہ غلام مجدد صاحب، جناب حاجی عبداللہ خان صاحب، جناب خلیفہ حافظ واجد تبسم صاحب، آج ہم سب حضرت پیر صاحب قبلہ کی خدمت میں عقیدت و محبت کا تحفہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بلا شبہ اس وقت ان کی روح اپنی تمام تر محبتوں کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں موجود ہے، اور وہاں سے ہو کر ہم میں سے ہر ایک موجود کو یہاں اپنی نظر التفات و محبت سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے اور اسے ایک حدیث سے مبرہن کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور والدین کا ذکر اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف لام ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو جو ثواب کی نیت سے الف لام میم پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں ایک حرف کی عطا فرماتا ہے۔ تو جب الف لام پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں آتی ہیں، 30 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 30 درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ یہ چیز پیش نظر رکھیں، اور اللہ نے والدین کا ذکر بھی قرآن میں رکھا ہے۔ اگر کوئی مطلق ثواب کی نیت سے والد کا نام لے لے یا صرف والد کہہ لے یا اس سے بھی ہٹ کے کہہ دے والدین، تو جتنے حروف اس قرآن میں والدین کے تشخص کو واضح کرتے ہیں، اگر ہر حرف کو دیکھا جائے والد کی محبت میں ادا کیا ہوا لفظ جو فرمان خدا ہے، تو ہر حرف کے بدلے خدا گناہ بھی مٹاتا ہے، ثواب بھی عطا فرماتا ہے، درجات کی بلندی بھی عطا فرماتا ہے۔ والدین محبت سے میں اپنے والدین کا تصور کروں اور قرآن کے اس آئینے سے کروں تو خدا درجات عطا فرماتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور والدین ہی جب والد بالخصوص رہنما و پشت پناہ اور پیر ہو، تو جب اس کا نام لیا جائے تو درجات کی بلندی خدا کہاں تک عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، وقت نہیں ہے کہ میں اس پر سیر حاصل گفتگو کر سکوں۔ پیر صاحبان مجھ پر صاحبان کی طرح موجود ہیں، اللہ ان کا وجود اسی طرح سلامت رکھے۔ جو دست شفقت حضور شیخ العالم کے بعد جو دست شفقت اس پوری لائن نے میرے سر پہ رکھا ہے، میں اسے رب کا احسان سمجھتا ہوں اور رب کا صاحبان سمجھتا ہوں۔ جب رب کا صاحبان سر پر ہو تو خدا ضرور مہربان ہوا کرتا ہے۔ اللہ انہیں لمبی عمریں عطا فرمائے، فیضان غزنوی اور فیضان موڑوی اسی طرح جاری اور ساری رکھے۔ حضرات گرامی، ایک حدیث پاک عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا۔
تاجدار عرب و عجم نے ارشاد فرمایا برو آباءکم تبرکم ابناؤکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، تبرکم ابناؤکم، تم اپنی زندگی میں، والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ نیکی کر کے ان کی رضا حاصل کر لو، جب وہ دنیا سے جائیں گے جس طرح کی نیکی تم نے اپنے والدین سے کی ہوگی اس سے بڑھ کر نیکی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ حضرات گرامی، میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک نوجوان اپنے والد کو کہتا ہے، بابا جان حج کے لیے قافلہ جا رہا ہے، اکیلے حج کرنا مشکل ہے، قافلہ رواں دواں ہے، تو کیا اچھا ہو کہ آپ حج کے لیے رواں ہوں اور میں بھی آپ کے ساتھ چلوں اور آپ کی خدمت بجا لاؤں، آپ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا، اور حج کے ان موسموں میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ باپ راضی ہو گیا، تو جب باپ راضی ہوئے قافلے میں شامل ہوئے، چلتے گئے، ایک جگہ انہیں کچھ تکلیف محسوس ہوئی تو بیٹے کو بلا کے کہا، بیٹے قافلہ روکنا نہیں ہے، قافلہ جاری رہے، میں یہاں پر قضائے حاجت کر کے وضو تازہ کر کے تو میں آ جاؤں گا۔ راضی بازی قافلہ چلتا رہا، اور بیٹا کچھ دیر کے بعد مڑ کے اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ ابھی تک نہیں آیا، تو جب دیر ہوئی اور چہرہ نظر نہ آیا تو دل پر پریشانی غالب ہوئی، دوڑ کر گئے تو دیکھا باپ بالکل تیار ہے لیکن قافلہ آگے نکل چکا ہے، باپ کمزور ہے، نحیف و نزار ہے لیکن بیدار ہے۔ بیٹا کہنے لگا، بابا جان قافلہ بہت آگے نکل گیا، آپ کی رفتار بہت سلو ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں اس مقام پر میں آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا لوں تاکہ جلدی چلوں، جوانی میں محبت کی روانی میں چلتا رہوں، قافلے کے ساتھ میں آپ کو ملا لوں تو آپ میرے کندھے پر آ جائیں۔ باپ تیار ہوا، کندھے پہ سوار ہوا۔ کو منظر ذہن میں آ رہا ہے؟ حج کا سفر ہے، احرام ہے، بیٹا ہے، خود باپ ہے، اور اس کے کندھے پہ آیا تو جب 2-4 قدم آگے گئے تو بیٹا محسوس کرتا ہے کہ اس کے رخسار پر اوپر سے کچھ پانی آ رہا ہے، تو ایسے سر اٹھا کے اپنے باپ کو دیکھا تو باپ رو رہا ہے۔ کوئی تصور ہے تو سن، باپ رو رہا ہے تو بیٹے نے یہ سمجھ لیا کہ باپ کا وزن زیادہ ہے اور بیٹا اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا، شاید وہ اس لیے رو رہا ہے، تو کہنے لگا، بابا جان اتنا وزن نہیں، میں آپ کا جوان بیٹا ہوں، آپ کا وزن اٹھا سکتا ہوں، آپ کو اس سفر میں پوری رفاقت اس خدمت کے ساتھ دے سکتا ہوں، آپ روئے نہ، میں آپ کو قافلے کی طرف لے کر جاؤں گا اور خانہ خدا تک اسی حالت میں لے جاؤں گا، چھوڑوں گا پھر بھی نہیں، 7 چکر دلواؤں گا، کبھی صفا پہ لے جاؤں گا، کبھی مروہ پہ لے جاؤں گا، آپ کا وزن نہیں، میں آپ کو لے جا سکتا ہوں۔ تو وہ باپ کہنے لگا، بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا وزن زیادہ ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے نبی کا فرمان یاد آ گیا، اور نبی نے فرمایا تھا کہ برو آباءکم تبرکم ابناؤکم، ارے تم اپنے باپوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، پھر تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کا سلوک کرے گی، تو اس میں کیا ہے؟ تو وہ باپ کہتا ہے، بیٹے اسی جگہ پر میرا باپ اسی طرح کمزور تھا، اس نے وضو کیا، چل نہیں سکتا تھا، میں یہاں سے اسے قافلے کے ساتھ ملا لیا، خدا نے بھی وعدہ سچا کر دیا، نبی نے بھی وعدہ سچا کر دیا، جو نیکی میں نے اپنے باپ کے ساتھ کی وہی نیکی میرے بیٹے نے میرے ساتھ کی ہے۔ حضرات گرامی، یہ اصول ہے دنیا کا کہ اولاد جیسے اپنے باپ کے ساتھ سلوک کرتی ہے، اس کی اولاد اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ اگر بیٹوں کا سلوک اپنے باپ کے ساتھ اچھا ہوگا تو اس کے اولاد کا سلوک بھی اس کے ساتھ اچھا ہوگا، اور خدا نخواستہ جیتے جی یا مر جانے کے بعد اولاد اپنے باپ کو تکلیف دے تو پھر اس سے کہیں بڑھ کر تکلیف اسے اپنے اولاد کے ہاتھوں دیکھنی پڑتی ہے۔
تو اسے تجربہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی میں دیکھا کہ کیا اس طرح کرنے یا نہیں کرنے. جب نبی نے فرما دیا اس پر عمل کرو. جو نیکی کرو گے خدا اس کا ریوارڈ دے گا. جو حسن سلوک کرو گے خدا دنیا میں بھی دے گا, خدا آخرت میں بھی دے گا. حضرات میں اسی تناظر میں آگے ایک حدیث پاک اور عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا احفظ ود ابیک ولا تقطعہ فیطفئ اللہ نورک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی توجہ فرماؤ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اور غالباً معجم طبرانی کی یہ روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن عمر, حافظ ود ابیک, تمہارے باپ سے جو محبت کرنے والے نا ان کی اس محبت کی لاج رکھنا. ود کا لفظ فرمایا, کسی اور نسبت کا نہیں. ود میں مرد بھی آتے ہیں, ود میں خواتین بھی آتے ہیں, ود میں چھوٹے بھی آتے ہیں, ود میں بڑے بھی آتے ہیں, اس میں اپنے بھی آتے ہیں, اس میں پرائے بھی آتے ہیں, قبیلے والے بھی آتے ہیں, غیر قبیلے والے بھی آتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر تعلق استوار کر کے باعث بہار بن کے اور اسے برقرار رکھنے والے وہ بھی ود میں آتے ہیں. اس لیے کہ یہ ود رب ذوالجلال کا بھی نام ہے, وہ ودود ہے. وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ قوم قبیلے کی بنیاد پر نہیں کرتا, وہ چھوٹے اور بڑے کی بنیاد پر نہیں کرتا. جس کے اندر جس کے باہر نبی کی نسبت کا نور آ جائے, خدا اپنی ودودیت کا اظہار فرما کر اسے اپنا بنا لیتا ہے. اسی بنیاد پر میرے نبی نے فرمایا جو بھی تیرے باپ سے پیار کرتا ہے اور نسبت رکھنے والا ہے اس نسبت کو محفوظ رکھو, قطع تعلقی نہ کرنا. اور اگر کوئی قطع تعلقی کر لے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فیطفئ اللہ نور کا, اگر یہ تعلق منقطع ہو گیا تو خدا تیرے چہرے کا نور ختم کر دے گا, تیری آنکھوں کا نور ختم کر دے گا, تیرے ایمان کا نور ختم کر دے گا. یہ باپ اتنا بڑا, اس کی نسبت اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کی محافظت کی جائے تو خدا نور ایمان بھی محفوظ کرتا ہے, نور اسلام بھی محفوظ کر دے گا. اس لیے حضرات گرامی, حضرت پیر صاحب کے تعلقات کسی ایک قوم کے ساتھ نہیں, کسی ایک برادری کے ساتھ نہیں. ان کی برادری کون سی تھی؟ ان کی برادری لا الہ الا اللہ. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, وہ لا الہ الا اللہ جو مکے کی وادیوں سے اٹھا, چلتے 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 مولا شریف گیا, وہاں سے نیریاں شریف کے پہاڑوں میں آیا, وہ نور برساتا ہوا, وہ جھنڈا لہراتا ہوا, یہاں چلا یار آیا تو ہر ایک میں وہی جھنڈا, ہر گھر میں وہی جھنڈا, ہر روح میں وہی جھنڈا, ہر کیفیت میں وہی جھنڈا. اس لیے کہ وہ جھنڈا ہر جھنڈے سے بلند ہے, اور اس جھنڈے کا نام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جس نے وہ کلمہ پڑھا ان کے زبان اور ان سے بیعت ہوا, ان سے محبت کی, وہ خاص ہو گئی ترکیب میں, اور اس کا نام کیا بنا؟ قوم رسول ہاشمی. حضرات گرامی, ہم کسی برادری کو, ہم کسی قوم کو امتیاز کا وہ سلسلہ نہیں سمجھ سکتے جو سلسلہ نبی نے قوم کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر عطا فرمایا. اس لیے حضرات گرامی, کلمہ تو قیامت تک ہے نا, تو کتنا ذکر کرایا انہوں نے. آپ گلیوں میں کیسے چلتے رہے, گھروں میں کیسے آتے رہے, نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی, نہ بہار دیکھا نہ خزاں دیکھا, نہ اپنا دیکھا نہ بیگانہ دیکھا. وہ کلمہ, وہ نور اور وہ سرور جو مولا شریف سے چلا تھا اور نیریاں شریف آیا اور ہر ایک نے اس کے ساتھ وفا کی, تو قیامت تک میں اور آپ ایسے لوگوں کے ساتھ وفا کرتے ہی رہیں گے. اس لیے کہ لوگ دنیا دار وہ دنیا کے لیے وفا کرتے ہیں, ہماری اور آپ کی وفا آخرت اور آخرت کی عزت کے لیے ہے. دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کو سلامت رکھے, فیضان جاری و ساری رکھے. ان کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی اولاد پر بلا شبہ بہت بڑا بوجھ ہے, دل پر بھی ہے
روح پر بھی ہے، وجدان پر بھی ہے، خیالات پر بھی ہے۔ ہم بار بار اس لیے آتے ہیں کہ لفظوں سے، وجود سے اور باتوں سے بار بار آ کے جو غم ملا ہے تھوڑا سا ہم بھی اسے اٹھا لیں، یہی مقصد ہوتا ہے۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ غم آئے اس کو تقسیم کرو، کم ہو جائے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں کہ آپ لوگ آئیں اتنی تعداد میں تو غم تو ہے، لیکن جب آپ اس کو شیئر کریں گے تو جو بوجھ ان کے دل پر ہے، ہمارے دل پر ہے، وہ تقسیم ہو جائے گا۔ اور غم جب تقسیم ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے۔ تو کیا صرف غم ہی تقسیم کرنا چاہیے یا خوشی بھی تقسیم کرنی چاہیے؟ ہاں، خوشی بھی آئے تو تقسیم کرو، غم آئے تو تقسیم کرو۔ خوشی آئے تو تقسیم کرو، اس سے بڑھ جائے گی، غم آئے تقسیم کرو، اس سے کم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ طریقت کا، محبت کا، نسبت کا یہ سلسلہ قائم و دائم رکھے، اور برادران طریقت جو یہاں تشریف فرمائے اللہ انہیں ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اور خدا انہیں پرواز انداز محبت میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔